خواتین و حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ۔ آج کا پہلا لفظ دفتر، آفس، آفس، ورکنگ پلیس۔ دفتر فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا منبع یونانی ہے دفسیر۔ دفسیر، دفسیر بھی لکھا جاتا ہے، دفسیر جس کا مطلب ہے چمڑا۔ یونانی زبان میں لیدر کو کہتے ہیں کیونکہ ابتداً تمام تحریریں جب چھال سے اور پتوں سے اٹھ کر کسی تگڑی جگہ پر لکھی جانے لگیں تو وہ چمڑا تھا۔ تو چمڑا دفسیر، دفسیر سے ڈیولپ ہوتے ہوتے یہ دفتر بن گیا۔ آپ اگر دیکھیں تو بڑے سائز کا جو رجسٹر ہے جی سر، اس کو دفتر کہتے ہیں۔ جی جی، کہ اس نے تو دفتر کھول لیا وہیں پہ، یعنی اپنا رجسٹر کھول کے بیٹھ گیا، حساب کھاتہ کھول کے۔ اس لیے یہ دفسیر سے ہے دفتر۔ دفتر، دستاویز، دستاویزات، یہ کیا ہے؟ ڈاکیومنٹس، پیپرز، کاغذات۔ ڈاکیومنٹس، دست، ہاتھ، آویز یعنی ہاتھ میں رکھا ہوا، لٹکا ہوا، پڑا ہوا جو دکھایا جا سکے۔ آویزے نہیں دیکھے آپ نے؟ آویزے ایئر رنگز، جو ایئر رنگز ہوتے ہیں لٹکنے والے۔ درویش، درویش کا منبع کیا ہے؟ درویش، درویش وہ جو سوالی، ایک دروازے، سوالی، بزرگ، فقیر جو گھر کے باہر ہوتا ہے، وہ در آویز ہے اس کا، جو دروازے کے ساتھ ہی لٹکا رہتا ہے، وہیں دکھائی دیتا ہے، مانگ لیا، کھا لیا، وہیں پڑے رہے، اس کو پھر درویش اس کی ڈیولپڈ فارم ہے۔ بات ہو رہی تھی دستاویز کی کہ وہ کاغذ جو آپ کے ہاتھ میں ہو، جو آپ ہاتھ میں لیے نہیں پھرتے، یہ دستاویزات ہیں بھی میرے۔ اب تو آپ زیادہ تر ای ڈاکیومنٹس رکھتے ہیں نا، اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے، لیکن اس وقت یہ دستاویز تھا۔ پھر ویزا، ویزا بھی کہ ہاتھ میں پڑا ہوا کوئی ایک چیز، ویزا ایک چیز جو آپ لائن میں نہیں کھڑے ہوتے جب کہیں جاتے ہیں پورٹ آف انٹری پہ، کیونکہ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے پاسپورٹ۔ جی سر، پاسپورٹ کے اندر ویزا لگا ہوتا ہے، آپ کی شناخت بھی ہوتی ہے اور اجازت نامہ ہوتا ہے ہاں جی، ہاں جی، کہ یہ ویزا، تو وہ سارے ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ جو آسانی سے دیکھا جا سکے۔ اور یہ لفظ ویزا ویژن سے، اور ویزا کا منبع ہے ویژن۔ ویژن میری آنکھوں کے سامنے ہو، میں دیکھ سکوں۔ تو یہ ویزا کس لینگویج کا ورڈ ہے؟ ویزا فرینچ کہا جاتا ہے، لیکن اس کا منبع بھی لیٹن ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ تر الفاظ جنوب سے آئے ہیں، لاطینی ہیں، اور دیٹ مینز روم سے۔ روم تھا سینٹر آف ایکسیلنس۔ اسی طرح تحریر کا میں پڑھ رہا تھا، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تحریر حر سے ہے، حریت سے ہے، جی جی، آزادی ہے کہ آزادی، کہ ایک چیز قلم بند ہے، ہم کہتے ہیں وہ اس نے قلم بند کر لی، ایک تحریر قلم بند کی۔ ایکچولی جب وہ تحریر کر دیتا ہے تو قلم سے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے، اسے حریت مل جاتی ہے، آزادی مل جاتی ہے۔ تحریر حریت سے ہے کہ وہ الفاظ جو قلم میں بند ہوتے ہیں وہ نکل انہیں جب آزادی ملتی ہے، حریت ملتی ہے۔ منصر بھائی سمجھ آ رہی؟ جی جی، آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں تاری پہلے والی بھی جاندی رہنی 3 مہینے تک۔ سیاستدان الطاف حسین سے ڈائریکٹر الطاف حسین بن جائیں گے آپ۔ یہ جب بندہ ایمبولینس وے کے راہ بدل لینا، کیوں مینوں نہ لے جاؤ۔ اچھا جی، چادر، چار سے اور دروازے یا کونے۔ بہت اچھا۔ یہ دی ٹینشن چادر انفیکٹ خیمے کو کہتے ہیں، اور خیمہ وہ جس کے 4 دروازے ہیں، در ہوتا ہے، 4 در ہوں، چہار در، چہار در، قصہ چہار درویش، کیا بات، یس، کیا بات۔ چادری، عصمت بی بی از بے چادری اردو کا محاورہ ہے۔ ہاں جی، چادری، بے چادری بے پرد کو کہتے ہیں۔ چادری نقاب ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے جس سے چہرہ ڈھانپتی ہیں خواتین چادری، پردے کے لیے۔ جی جی، خانہ بدوش دار، خانہ بدوش دار، دانے دار، کیا ہے خانہ بدوش؟ خانہ بدوش بھائی، خانہ بدوش میں جب بھائی سلیم احمد مرحوم کا شعر یاد آ گیا، یہی سوچا ہے اب خانہ بدوشی کر کے دیکھوں گا، کوئی آفت ہی آتی ہے میں جب بھی گھر بناتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ۔ سر کیا ہے یہ خانہ بدوش دار؟ جی، یعنی جو اپنا گھر کندھے پہ اٹھائے پھرے بیچارے۔ دا جپسیز۔ اور ان جپسیز کی تاریخ بڑی دلچسپ تھی کہ جب یہ یہاں پر آرینز آئے نا، جی، انہوں نے حکومتیں قائم کی تو انہوں نے نیٹیوز کو سختی سے کہہ دیا تھا تم اپنا مذہب نہیں رکھ سکتے،
تم اپنی عبادت گاہیں ہمارے قریب نہیں رکھ سکتے، تم ہماری عبادت گاہوں میں داخل نہیں ہو سکتے، تم ہمارے شہروں میں نہیں رہ سکتے، تم اپنی شادیاں بیاہ ہمارے آس پاس نہیں کر سکتے، اور تم صرف اس گھر کو اپنی پراپرٹی کہہ سکتے ہو جسے تم اپنے کندھے یا خچر گدھے پر لاد سکو۔ اس کو خانہ بدوش کہتے ہیں۔ پھر یہ بیچارے یہ ازلی ابدی یہ وہی لوگ ہیں، اس مٹی کے محروم لوگ جو اصل وارثان ہیں اس خطے کے، وہ تب بھی خانہ بدوش تھے، جب سے یوسرپرز آئے وہ آج بھی خانہ بدوش ہیں، کیونکہ یوسرپر چلے جاتے ہیں اپنا جانشین مقرر کر جاتے ہیں اور ان کے کرب کا تسلسل کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اچھا جی، خیمہ بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خیام۔ پروفیسر از رائٹ، خیام۔ خانہ بدوش سے ہی ہے بنجارہ۔ بنج کا مطلب ہے بزنس، کاروبار، جو بزنس کرتا ہے بنجارہ، جو پھیری لگاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے اور بڑے پیسے کماتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بنجارہ سمجھا جاتا ہے بیچارہ بالکل ہی مسکین سا جپسی ٹائپ کیریکٹر۔ ایگزیکٹلی سر۔ اچھا جی، کافی۔ کیفین 2 کیپوچینو 1 لاٹے۔ دوسری کس کے لیے منگا رہے ہیں؟ آپ کے لیے 2 کیپوچینو۔ اور موٹے آپ کون سی پیو گے؟ میرے لیے منگا لو کولڈ کافی۔ 1 بالٹی کولڈ کافی۔ اور رومان کیپوچینو۔ کیپوچینو 3 کیپوچینو سر۔ پروفیسر صاحب تسی رہن دو، بھائی صاحب آپ بھی رہن دو۔ اچھا، ہر پڑھے لکھے کے ساتھ اس کی نہیں بنتی۔ اچھا یار یہ دیکھو، اور کافی تم نے کب لفظ سنا ہے؟ میں ہونے 2 منٹ پہلے سنا۔ کافی کہاں سے ہے ورڈ سر؟ یہ عربی سے آیا ہے اور اس کا منبع ہے قہوہ۔ کافی۔ قہوہ وہ مشروب ہے جسے پینے سے بھوک جاتی رہتی ہے۔ ہاں جی سر، یہ بات ہے۔ وہ کیفین سے بھی یہی ہوتا ہے، آپ کافی پئیں۔ یہ جو ڈائٹرز ہیں، جی ویٹ واچرز، یہ بڑے اہتمام سے کافی پیتے ہیں کیلریز برن کر، صحیح ہے سر۔ تاکہ اس سے کیلریز بھی برن ہو اور اس میں بھوک نہیں لگتی۔ لیکن سر یہ کافی کا ورڈ کیفین سے نہیں نکلا؟ نہیں، کیفین سے نہیں ہے، یہ قہوہ سے ہے۔ کافی، کافی سے پھر بنا کیفے، کیفے سے بنا کیفیٹیریا۔ کیفیٹیریا وہ جگہ، ٹیریا از اے پلیس جہاں آپ کو کافی ملتی ہے۔ اور عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، القہوۃ تدفع الوحش، یعنی یہ قہوہ جو ہے یہ وحشت کو دور کرتا ہے، بھوک کو دور کرتا ہے، بھوک مٹانے کے لیے۔ بھوک مٹانے کے لیے۔ الکہفۃ البطون الواشیہ کیپوچینو ہولہت بخسانو خدا۔ رات کا شعر، آج کا شعر احمد مشتاق کا۔ کہتے ہیں، خیر بدنام تو پہلے بھی بہت تھے لیکن، خیر بدنام تو پہلے بھی بہت تھے لیکن، تجھ سے ملنا تھا کہ پر لگ گئے رسوائی۔ صحیح بات۔